بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ صحیح مسلم حدیث 5831 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استروا قوالها فإن بها النظرۃ، اس پر دم کراؤ کیوں پر اس پر نظر کا اثر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا، مالی ارا اجسام بنی اخی زارعۃ تصیبہم الحلجۃ، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، لا ولیکن العین تسرع الحیم، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ صحیح مسلم حدیث 5855 میں ہے کہ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، احسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا سب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور احسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا احسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا احسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا احسیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر،
پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7 بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8 رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9 کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ کسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا عصے وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10 پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ دھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور راز سے بھی علاج کروانے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12 پٹھوں کا اکڑنا، کھنچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13 نیند، نیم، بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14 پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15 کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم کا نیلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہوں پر، گانٹوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ سنن الترمذی 972 اسے مریض کو 3 دفعہ پڑھا جائے۔ وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا شفاء الا انت، تکلیف کو مٹا دے، اے لوگوں کے رب شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری، تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔